اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اسلامنا ٹی وی کے معزز دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان انور اور اسلامنا چینل پر خوش آمدید۔ دوستو، سمود ایک مشہور قبیلہ تھا۔ ان کو سمود ان کے جد امجد سمود کے نام کی وجہ سے کہا جاتا تھا، جو جدیس کا بھائی تھا۔ اور سمود و جدیس دونوں فرزند تھے آصر بن ارم بن سام بن نوح کے، اور قوم سمود خالص عرب تھے، حجر میں سکونت پذیر تھے۔ یہ حجاز مقدس اور تبوک کے درمیان ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے اس کے پاس سے گزرے تھے۔ ساتھ میں مسلمانوں کا لشکر جرار بھی تھا۔ اور یہ قوم سمود قوم عاد کے بعد تھی، اور انہی کی طرح بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ پھر اللہ نے انہی میں سے ایک اپنے بندے کو رسول بنا کر بھیجا، جو صالح علیہ السلام ہے۔ دوستو، مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ایک دن قوم سمود اپنی کسی محفل میں اکٹھی ہوئی، تو ان کے پاس اللہ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام آ گئے، اور ان کو اللہ کی طرف بلایا اور نصیحت کی اور ڈرایا اور صحیح بات کا حکم دیا۔ تو قوم سمود کہنے لگی کہ اگر تو ہمارے لیے اس چٹان سے اونٹنی نکال دے، اور ساتھ میں قریب ایک چٹان کی طرف اشارہ کیا، اور اس کی صفات ایسی ہوں، پھر اس کے عجیب اوصاف ذکر کیے، اور حد درجہ مبالغہ اور غلو کیا، اور یہ بھی کہا کہ وہ نکلتے ہی 10 ماہ کی گابن یعنی بیانے کے قریب ہو، اور اتنی لمبی ہو، اور اس کی صفت و کیفیت ایسی ہو، الغرض بڑی شرطیں لگائیں۔ تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اگر میں تمہارے سوال کو پورا کر دوں انہی صفات کے ساتھ جو تم نے کہیں، تو کیا پھر تم اس پر ایمان لے آؤ گے جو میں لے کر آیا ہوں اور جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے؟ اس کی تصدیق کر لو گے؟ تو قوم سمود نے کہا ہاں۔ پھر صالح علیہ السلام نے اس بات پر ان سے عہد و پیمان لے لیے، اور پھر جائے نماز پر کھڑے ہوئے، اور جتنی مقدر میں تھی اتنی نماز پڑھی، اور پھر اپنے پروردگار سے دعا کی کہ ان کا مطلوبہ سوال پورا ہو۔ تو اللہ مجیب الدعوات نے چٹان کو فرمایا کہ وہ پھٹ جائے، اور اس سے 10 ماہ کی گابن اونٹنی طویل قامت انہی صفات کے ساتھ نکلے جو انہوں نے مانگی تھی، یا اسی صفت پر نکلے جو انہوں نے بیان کی۔ اور اللہ کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو کن کہے کہ ہو جا، تو فرمانے سے پہلے وہ وجود میں آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح اونٹنی فوراً نکل آئی۔ پھر جب انہوں نے اس کو اسی طرح انہی صفات کے ساتھ موجود دیکھا، تو ایک عظیم الشان معاملہ پایا، ہیبت ناک منظر پایا، قدرت غالبہ کا نمونہ پایا، دلیل قاطعہ اور برہان معجزہ کو پایا۔ تو الحمدللہ یہ نظارہ قدرت دیکھ کر اکثر لوگ ایمان سے مشرف ہو گئے، اور لیکن افسوس اکثر لوگ اپنے کفر و دلالت پر بھی ہٹ درم رہے، اور ایمان لانے والوں کا رئیس سردار حضرت جندہ بن عمر تھا، اور یہ قوم سمود کے بڑے سرداروں میں سے ایک تھا، اور باقی مومنین بھی اسلام کے شرف کے ساتھ سردار ہو گئے تھے۔ پھر ان کو بتوں کی پجاری زواب نے اسلام سے روکا، اور ادھر جندہ نے اپنے بھتیجے شہاب بن خلیفہ کو اسلام کی طرف بلایا۔ یہ بھی سرداروں میں سے تھا، اور اس نے اسلام کا ارادہ بھی کر لیا تھا، لیکن کافروں نے روک لیا، اور یہ ان کی طرف مائل ہو گیا اور کفر پر ہی قائم رہا۔ تو پھر جب اونٹنی عظیم الشان جسم و حیت و خلقت والی ظاہر ہوئی، تو پیغمبر خداوندی حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو کہا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ تو اونٹنی کو اللہ کی طرف منسوب کرنا اس کی شرافت و عظمت اور اس کی نشانی کو جتلانے و بتلانے کے لیے تھا۔ جیسے بیت اللہ بھی ہے، اور اسی طرح اللہ اپنے پیغمبر کو عبد یعنی اپنا بندہ فرماتے ہیں، جبکہ تمام اللہ کے بندے ہیں، تو یہ عظمت و شان کو ظاہر کرنے کے لیے فرماتے ہیں۔ تو خیر، صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اور تمہارے لیے نشانی ہے اس بات کی کہ میں جن چیزوں کو لے کر آیا ہوں، توحید و عبادت الہی وغیرہ، وہ سب کچھ بالکل سچ ہے، اور یہ چونکہ اللہ کی اونٹنی ہے تو فرمایا اس کو چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے۔ تو فی الحال تو اتفاق ہو گیا کہ یہ اونٹنی ان سب کے درمیان کھلی اور آزاد پھرے، جہاں چاہے جس کی زمین میں چاہے چرے،
اور پانی پر ایک دن کے بعد ایک دن آئے، اور جس دن یہ پانی پر آتی تھی اس دن سارے کنویں کا پانی پی جاتی تھی، تو لوگ اپنی حاجت اگلے دن پوری کرتے تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ وہ اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ پوری قوم سمود کو کافی ہو جاتا تھا، اور وہ پیتے بھی تھے، اور اس کے پانی پینے کی باری تو خدا نے ہی مقرر فرما دی تھی، اس کے لیے پینے کی باری ہے اور تمہارے لیے بھی ایک دن مقرر پینے کی باری ہے۔ تو یہ بھی حقیقت میں ان کی سرکشی اور منہ مانگے معجزے کی بنا پر ان کے لیے آزمائش تھی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ بے شک ہم نے اونٹنی کو بھیجا ان کے لیے آزمائش بنا کر، بس اے پیغمبر صالح ان کا انتظار کرو اور صبر کر، اور ان کو خبر دے دے کہ پانی ان کے درمیان تقسیم ہے کہ ہر ایک ایک دن باری پر حاضر ہو۔ یعنی یہ اونٹنی ان کے لیے امتحان ہے، کیا اب بھی ایمان لے آتے ہیں یا نہیں، اور اس بات کا آپ پیغمبر انتظار کریں کہ ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے، اور وہ جو آپ کو تکلیف پہنچائیں آپ ان پر صبر کریں، ان قریب نتیجہ واضح ہو کر سامنے آ جائے گا۔ جب یہ حالت ان پر طویل ہو گئی تو ان کی رائے اور معاملہ اس بات پر متفق ہو گیا کہ اس اونٹنی کو ذبح کر دیں تاکہ اس سے جان چھوٹنے اور آرام و سکون حاصل ہو اور ان کو پانی وافر مقدار میں ملے۔ تو شیطان نے اس طرح ان کے دل میں یہ باطل خیالات پیدا کر دیے اور وہ یہ ظلم کر بیٹھے، اور اس اونٹنی کے قتل کا ذمہ اٹھانے والا ان کا رئیس قدار بن سالف بن جندہ تھا، سرخ رنگت والا تھا اور اس کے جسم پر نیلے گہرے دبے پڑے ہوئے تھے، اور کہا جاتا ہے یہ ولد الزنا یعنی حرامی بچہ تھا، چونکہ سالف بن جندہ کے گھر پیدا ہوا اسی لیے مشہور تو اس کے اولاد سے تھا، لیکن در حقیقت یہ دوسرے شخص سے پیدا شدہ تھا جس کا نام سیبان تھا، اور اس نے اونٹنی کو قتل تمام کے متفقہ رائے سے کیا تھا۔ اسی وجہ سے یہ ظلم تمام کی طرف منسوب ہوا کہ قوم سمود نے اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ اور علماء مفسرین میں سے ابن جریر وغیرہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ قوم سمود کی دو عورتیں تھیں، ایک کا نام صدوق بنت محیہ، اور یہ اونچے خاندان کی مالدار عورت تھی، لیکن اس کا شوہر اسلام لا چکا تھا جس کی وجہ سے یہ اس سے جدا ہو گئی تھی۔ تو اس نے اپنے چچا زاد بھائی مسرہ سے کہا کہ اگر تو اس اونٹنی کو ختم کر ڈالے تو میں تیرے لیے ہوں، اور یہ حسین و خوبصورت تھی۔ اور دوسری عورت کا نام عنیزہ بنت غنیم تھا اور کنیت عثمان تھی، اور یہ بھی کافرہ بڑھیا تھی۔ اس کے شوہر زواب بن امیر سردار سے اس کے ہاں خوبصورت لڑکیاں تھیں، تو اس نے بھی ایک دوسرے شخص قدار بن سالف پر اپنی لڑکیاں پیش کی کہ اگر وہ اونٹنی کو قتل کر دے تو ان لڑکیوں میں سے جس کو چاہے اپنے لیے پسند کرے۔ تو یہ دونوں جوان اس کو قتل کرنے پر اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی قوم میں حمایت و تائید کے لیے کوشش کرنے لگے۔ تو قوم سمود میں سے دوسرے 7 آدمیوں نے بھی ان کا ساتھ دینے کی ٹھان لی، اور یہ اس طرح 9 افراد ہو گئے۔ قرآن میں بھی ذکر آیا، شہر میں 9 آدمیوں کی جماعت تھی جو زمین میں فساد مچاتے پھرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ اور پھر باقی قبیلے والوں سے بات کی تو انہوں نے بھی ان کی سرکشی یعنی اونٹنی کو قتل کرنے کو خوب سراہا اور ان کی بات کو قبول کیا اور حمایت و تائید کی۔ تو یہ 9 آدمیوں کی جماعت اونٹنی کے لیے گھات لگا کر تاک میں بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی گھاٹ سے پانی پی کر واپس آئی اور ان کے قریب سے گزرنے لگی تو مسرہ نامی شخص نے کمان سیدھی کی اور اونٹنی پر تیر چلا دیا، اور تیر جا کر اونٹنی کی پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ پھر قبیلے کی عورتیں اونٹنی کو قتل کرنے پر قبیلے کو ملامت کرنے لگی کہ جلدی قتل کرو، اور اپنے چہروں کو پیٹنے لگی۔ تو ان سب مردوں میں سے قدار بن سالف آگے بڑھا اور تلوار سونت کر بڑی شدت سے وار کیا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، یعنی پچھلے پاؤں سے اوپر کا حصہ۔ تو بیچاری اونٹنی لاچار ہو کر زمین پر گر پڑی اور ایک بہت زوردار چیخ ماری تاکہ اس کا بچہ جہاں کہیں ہو خبردار ہو کر ظالموں کے چنگل سے بھاگ جائے اور محتاط ہو جائے۔ پھر ظالم قدار نے اپنی ظلم و سرکشی کو تیز کرتے ہوئے اونٹنی کے سینے پر نیزہ مارا اور ذبح کر ڈالا۔ ادھر اس کا بچہ بھاگتا ہوا اونچے پہاڑ پر چڑھا اور چیخیں ماری اور غائب ہو گیا۔ حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچے نے یہ کہا تھا کہ اے پروردگار میری ماں کہاں گئی؟ پھر وہ بچہ چٹان میں داخل ہو گیا
اور اس میں غائب ہو گیا، اور کہا جاتا ہے کہ ظالموں نے اس کا بھی پیچھا کیا تھا اور اس کو بھی کاٹ ڈالا تھا۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں پھر ان سمودیوں نے اپنے ساتھی یعنی قتل کرنے والا قدار کو بلایا اور پھر اس نے اونٹنی کو پکڑا اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی سے پوچھتے ہوئے، کیا میں تجھے لوگوں میں سب سے بدبخت کا نہ بتلاؤں؟ عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا 2 شخص ہیں، ایک تو سمود کا سرخ رنگت والا جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی تھی، اور دوسرا وہ شخص اے علی جو تجھے یہاں تلوار مارے گا یعنی سر پر، حتیٰ کہ یہ جدا ہو جائے گا۔ ابھی ابن حاتم نے اس کو روایت کیا ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ تبوک میں اترے تو قوم سمود کے گھروں کے پاس مقام حجر میں اترے، تو جن کنووں سے قوم سمود پانی بھرتی تھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب نے بھی وہاں سے پانی بھرا، اس پانی سے آٹا گوندھا اور اس پانی سے دیگچیاں چڑھائیں، لیکن پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا تو صحابہ کرام نے دیگچیاں الٹ دیں اور اس پانی سے گوندھا ہوا آٹا اونٹوں کو ڈال دیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو لے کر آگے کوچ فرمایا، حتیٰ کہ اس کنویں کے قریب پڑاؤ ڈال دیا جس کنویں سے اللہ کی اونٹنی پانی پیتی تھی۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو منع فرمایا کہ قوم سمود جو عذاب سے ہلاک ہوئے ان کے گھروں بستیوں میں نہ جائیں، اور یہ فرمایا کہ میں خوف کرتا ہوں کہ کہیں تم کو بھی وہی عذاب پہنچ جائے جو ان کو پہنچا تھا، لہٰذا ان کے پاس نہ جاؤ۔ مفسرین نے ذکر فرمایا ہے کہ قوم سمود نے جب حضرت صالح علیہ السلام سے اونٹنی بطور نشانی طلب کی تو اللہ نے وہ ان کو عطا فرما دی، تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو حکم فرمایا کہ اس کا اور جو بچہ ابھی سے اس کے پیٹ میں ہے دونوں کا خیال رکھا جائے، اور اگر اس کو برائی سے چھوئیں گے تو اللہ کا عذاب ان کو گھیر لے گا۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو یہ خبر بھی پہلے ہی دے دی تھی کہ وہ عن قریب اس کو کر ہی ڈالیں گے اور یہی ان کے ہلاکت ہونے کا سبب بنے گا، حتیٰ کہ اس کی کونچیں کاٹنے والے شخص کی نشانی اور اوصاف بھی پہلے بتا دیے تھے کہ وہ سرخ رنگت اور نیلے گہرے دھبوں والا ہوگا۔ تو شاید پھر مومنین لوگوں نے دائیوں کو شہروں میں بھی پھیلا دیا کہ جو بچہ اس طرح کا پیدا ہو اس کو قتل کر دیں، تو اسی طرح ایک زمانہ بیت گیا، یعنی کوئی ایسا شخص پیدا نہ ہوا، لہٰذا کوئی قتل بھی نہ ہوا۔ پھر ایک پشت ختم ہو گئی اور دوسری آ گئی۔ پھر کسی ایک شہر کے رئیس نے دوسرے رئیس کی بیٹی کو پیغام نکاح دیا اور وہ راضی ہو گیا، تو دونوں کے درمیان شادی ہو گئی۔ پھر ان کے ہاں اونٹنی کا قاتل پیدا ہوا جو قدار بن سالف تھا، لیکن اس کے ماں باپ رئیس و سردار تھے، تو اس وجہ سے دائیاں اس کے قتل پر قادر نہ ہو سکیں، تو وہ ظالم بڑی سرت سے پرورش پاتا گیا، حتیٰ کہ یہ 1 ہفتے میں اتنی پرورش و نشو و نما پا لیتا جتنی دوسرے 1 مہینے میں پائے، یہاں تک کہ یہ بہت جلد قوم میں رئیس و سردار بن کر ابھرا۔ پھر اس کے دل میں اونٹنی کے قتل کا خیال فاسد پیدا ہوا، اور دوسرے 8 آدمیوں نے بھی اس سرکشی سے ہم خیالی ظاہر کرتے ہوئے اس کی اتباع کی، اور وہ بھی سرکش اور سردار لوگوں میں سے تھے، اور انہی ظالموں نے حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا بھی ارادہ کیا تھا۔ پھر جب اونٹنی کے قتل کا سانحہ پیش آ چکا تو یہ بات حضرت صالح علیہ السلام کو پہنچی، تو صالح علیہ السلام اونٹنی کے غم میں روتے ہوئے ان کے پاس آئے، تو یہ سرکش لوگ آپ سے جھوٹے بہانے اور معذرت کرنے لگے کہ یہ ہماری جماعت کی طرف سے نہیں ہوا، بلکہ یہ ہم سے چند لڑکوں نے کیا ہے۔ تو آخر حضرت صالح علیہ السلام نے درگزر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کے بچے کو لے آؤ اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو تاکہ اس کا بدلہ ہو جائے۔ تو لوگ اس بچے کے پیچھے گئے تو وہ ادھر موجود ایک پہاڑ پر چڑھ گیا۔ پھر جب لوگ اس کے پیچھے چڑھنے لگے تو وہ اور بلندی کی طرف چڑھتا، حتیٰ کہ چوٹی پر پہنچ گیا اور پرندے اس کو چھونے لگے، تو بچہ بیچارہ رو پڑا اور اس کے آنسو ٹپ ٹپ کر گرنے لگے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کی طرف رک کر کے 3 مرتبہ چیخ ماری، تو اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا کہ 3 دن تک اپنے گھروں میں نفع اٹھا لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو خبر بھی دی کہ وہ آئندہ صبح کو زرد چہرے لیے اٹھیں گے، پھر دوسرے دن سرخ چہرے اور تیسرے دن سیاہ چہرے لیے اٹھیں گے،
پھر جب چوتھا دن آئے گا تو ان کے پاس ایک زوردار چنگھاڑ آئے گی جس میں ہر طرح کی بجلی کی کڑکدار آواز ہوگی جو ان کو پکڑے گی. پھر یہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرے ہوئے ملیں گے. واللہ اعلم بالصواب. تو ٹھیک ہے دوستو، آج کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتی رہے. اللہ حافظ.